لسان اور بدگوئی، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، اس کی ممانعات کا بیان۔ پیچھے سے کئی بابوں میں آفات اللسان، زبان کی جو آفتیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک آفت ہے کہ آدمی بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا ہو، بدگوئی کرنے والا ہو، کسی کے نسب میں عیب نکالنے والا ہو، یہ زبان کے عیوب میں سے ہیں۔ انسان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہ رکھے ہیں اور سب ہی کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، زبان سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں اور سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانی، انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان میں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے سب میں تان لگانا، عیب نکالنا، بہتان باندھنا، چغلی کرنا، یہ سب زبان سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں اور سب کبیرہ گناہ، کوئی بھی چھوٹا گناہ نہیں۔ ایک ہی گناہ ایسا ہے جو ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ روایات میں قصہ آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ٹھہرے اور فرمایا تم میں سے کون جانتا ہے ان دو قبر والوں کو، یہ کون ہیں اور کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ تو کسی ساتھی کا صاحب میں پہچانتا ہوں اور یہ فلاں زمانے کے مرے ہوئے بیچارے فلاں فلاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا دشوار ہوتا۔ بچ سکتے تھے لیکن بچتے نہیں تھے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ گناہ بڑے تھے، کبیرہ تھے، بچنا آسان تھا لیکن بچے نہیں، اس لیے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے نشاندہی کی اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، بہرحال یہ ایک آدمی جو اس میں ہے یہ چغلی کرتا تھا۔ تو چغلی یہ زبان کا ایک عیب ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، فتنہ پیدا کر دیا ہے، کھٹاس پیدا ہو گئی، رشتہ ناطے ٹوٹ گئے، یہ زبان سے ہوا۔ اس چغلی کے بارے میں حضور فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں لگتی تھی، پیشاب کرتا تھا یا استنجا نہیں لیتا تھا، بہرحال اس کے مزاج میں پیشاب سے بچنے کا خیال اور اہتمام نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو واقعہ سنا کا منشا یہ ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے ان میں سے ایک وجہ چغلی کرنا، اور چغلی زبان کا ایک عیب ہے۔ تو اللہ نے بے شمار گناہ رکھے ہیں زبان میں، لیکن سب کے سب کبیرہ ہیں۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، غیبت کرنا کبیرہ گناہ، بہتان باندھنا کبیرہ گناہ، چغلی کرنا کبیرہ گناہ۔ آپ زبان میں جتنے گناہ ان سب کو گنو، سب بڑے بڑے گناہ ہیں، کوئی صغیرہ نہیں۔ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب زبان سے ہوتا ہے لیکن سب کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ کوئی کفر کی وجہ سے جائے گا، کوئی شرک کی وجہ سے جائے گا، کوئی نفاق کی وجہ سے جائے گا، لیکن کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ کافر کفر کی وجہ سے جائے گا، مشرک شرک کی وجہ سے جائے گا، منافق اپنے نفاق کی وجہ سے جائے گا، یہودی اور نصرانی اپنے یہودی اور نصرانیت ہونے کی وجہ سے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا مذہب منسوخ ہو گیا تھا اور انہوں نے آپ پر ایمان قبول نہیں کیا، تو وہ جا رہے ہیں کفر کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بڑی تعداد جہنم میں کیوں جائے گی؟ یہ سوال ہوا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار، لوگوں میں زیادہ تر لوگ جہنم میں کس بنا پر جائیں گے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، دو لفظ بولے بس۔ زیادہ تر لوگ منہ کی بے احتیاطی کی وجہ سے، منہ کی بے احتیاطی نمبر 1 پر ہے، زبان کی بے احتیاطی،
غلط بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی تعریف کرنا، سامنے تعریف کرنا، پیچھے سے برائی کرنا، دو رخا پن کرنا، یہ سب منہ کی برائی ہے۔ نمبر 2 کی منہ کی برائی ہے حرام کھانا، حرام کھانا۔ تو آپ نے فرمایا پہلا سبب ہے منہ کی بے احتیاطی، اور دوسرا سبب ہے شرمگاہ، شرمگاہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے بے دین ہو جائے، زنا میں مبتلا ہو جائے، بدکاریوں میں مبتلا ہو جائے، اس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اگرچہ ہے بہت چھوٹی سی زبان، اگرچہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب ٹیڑھی چلنے لگتی ہے تو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کو آپ نے نصیحتیں فرمائی، نصیحتوں کے اخیر میں فرمایا کف ھذا، زبان پکڑی 2 انگلیوں سے اور ایسے کھینچی اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس کو روک کر رکھنا، زبان کو روک کر رکھنا۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی کیا؟ جو آپ ہم سے یہ فرما رہے ہیں چپ رہا کرو، زیادہ مت بولا کرو، اس کو قابو میں رکھو، تو جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ثقیلت کالسواکر، تجھ کو رونے والیاں روئیں، یہ ایک محاورہ عربی زبان میں، تیرا ناس ہو، تجھے اتنا بھی شعور نہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ثقیلت کالسواکر۔ پھر فرمایا حل یکب الناس، لوگوں کو جہنم میں اوندھا منہ ان کی زبان کی وجہ سے ہی ڈالا جائے گا۔ اوندھا منہ، چونکہ کفر ہوتا ہے تو زبان سے ہوتا ہے، انکار کر دیا اللہ کا، انکار کر دیا کلمہ کا، انکار کر دیا اللہ کے کسی حکم کا، زبان سے ہوا تو اوندھا منہ یا غیبت یا نفاق جو بھی ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کے سلسلے میں یہ باتیں چل رہی تھی، ان میں سے 2-3 گناہ بھی ہیں، لعن طعن کرنا، بدگوئی کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، شرم کی باتیں کرنا، یہ زبان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس سے متعلق یہ 2 حدیثیں اس باب میں آ رہی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مؤمن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ طعن کے معنی آتے ہیں ایک تو اس کے نسب میں شک کرنا، تو اپنے باپ کا نہیں تو حرامی ہے، یہ طعن فی النسب کہلاتا ہے۔ ایک اردو محاورے میں طعن ہے کسی کو اس کے گناہ پر شرمندہ کرنا، عیب دلانا، عیب کو یاد دلانا، ارے تو بھی ہمارے سامنے بولے تو ایسا ہے، جس کو ہم لعن طعن کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی حرام ہیں، کسی کے نسب میں عیب نکالنا یا کسی کو اس کے گناہ پر عار دلانا، شرمندہ کرنا، یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ کون بندہ ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا ہوگا؟ کسی کے چھپے ہوئے ہیں، کسی کا کھل جاتا ہے، سب میں گناہ ہوتا ہے، اس لیے کسی کو کسی گناہ پر عار دلانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں موقع دیکھ کر اخلاق کے ساتھ اس کو نشاندہی کرو، سب کے سامنے ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، یہ اسلامی اخلاق سے بہت دور کی بات ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس نے کسی بندے کو اس کے کیے ہوئے گناہ پر شرم دلائی، تو یہ شرم دلانے والا اس وقت سے پہلے نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کو نہیں کر لے گا۔ کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے چوری ہو گئی، کسی سے اور کوئی کام ہو گیا، اب اس کو سب کے سامنے رسوا کرنا، ارے تو چوری کرتا ہے، فلاں کیا چوری نہیں کی کیا تو ایسا کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں یہ بات آئی ہوئی ہے جب تک خود اس لعن طعن کرنے والے سے یہ گناہ نہیں ہو جائے گا اس کو موت نہیں ہے، یعنی مرنے سے پہلے خود اس گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ تو جس کو اپنی عزت بچانی ہو، جس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو، وہ ان چیزوں سے احتیاط۔ کسی کو شک اس میں اگر کوئی بندہ گناہ سے بچ رہا ہے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ ہمت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، اللہ تمہارے دل میں اور عقل میں اتنا شعور اور حوصلہ دے رہا ہے کہ گناہوں سے بچ رہا ہو، تو تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ فضل فرما رہا ہے۔ اگر اللہ اپنی حفاظت ہٹا لے، اللہ اپنا فضل ہٹا لے، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ بزرگوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ولیوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، علماء سے بھی گناہ ہوئے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ اپنی حفاظت ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بن پا رہا ہے اس کی شکر گزاری، کسی میں 19-20 کی کوئی کمی ہے تو پردہ پوشی، کبھی اس کو عیب نہ دلائیں، شرمندہ نہ کریں۔ نصیحت مقصد ہے خیر خواہی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ پردے میں لے کر، کوئی دوسرا نہ، ہر ایک کے پاس عزت نفس ہے، اصل میں عزت نفس، ہر آدمی چاہتا ہے میری ایک عزت ہے،
اس کو سب کے سامنے جب ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، تو اس کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور عزت نفس یا انسان کے اکرام یہ اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بے اکرامی اللہ کے یہاں کسی مومن کی برداشت ہی نہیں، اور ذرا سے اکرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت کچھ نوازتا ہے، بہت کچھ نوازتا ہے ذرا سے اکرام پر۔ حدیث شریف میں آ رہا ہے، قصہ ابھی غالباً کل ہی میں پڑھ رہا تھا روایت میں، حدیث قدسی ہے، اس میں یہ قصہ آیا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اپنے زمانے میں، اور پہلے زمانے کے بادشاہوں کو آپ نے سنا ہے کہ وہ اچھے بھی ہوتے تھے، کچھ خراب لائن پر پڑ جایا کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر تو وہی تھے جو عیاشی اور مکاری اور آرام طلبی میں رہ گئے۔ تو اسی طرح کا کوئی بادشاہ تھا جو بالکل آرام طلبی میں ہے، عیاشی میں پڑا ہوا ہے، حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا ہے، جو جی ماتا ہے وہ سارا کام کرتا ہے۔ کھانا اچھے سے اچھا پکایا کرتے تھے، کھلایا جاتا تھا اس کو، جو کچھ بچ جاتا تھا اس کو وہ کوڑی میں ڈال دیا کرتا تھا، بجائے اس کے کہ غریبوں کو دے دے، فقیر کو دے دے، جانوروں کو کھلا دے، اس کا بھی اہتمام نہیں، جو بچ گیا اٹھایا کوڑی میں ڈال دیا۔ اسی علاقے میں اسی گاؤں میں کوئی اللہ والے رہتے تھے، بزرگ رہتے تھے، وہ رات کے اندھیرے میں صبح کے اندھیرے میں آتے تھے، اور جو کچھ وہاں پڑا ہوا مل جاتا تھا اسی میں سے اٹھا کے وہ اپنا گزارا کرتے تھے اور اللہ کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسے چلتا رہا، بادشاہ عیاشی میں رہا، فالتو کھانا کوڑی پہ ڈالا، اس اللہ والے کا کام چلتا رہا، وہاں سے وہ سب چن کے لے جایا کرتا تھا، کھانے کی چیز کھا لیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا انتقال ہوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، یہ حدیث قدسی میں ہے، نبی نے سنا ہے۔ پھر وہ بزرگ اللہ والا اپنی عادت کے مطابق کھانے کی تلاش میں نکلا، اب تو کوڑی میں کوئی کھانے والا ہی نہیں، بادشاہ نہیں رہا تو اس کا فالتو کھانا بھی نہیں پھینکا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن کھانے کی تلاش میں نکلا، جا ہی رہا تھا، راستے میں وہیں اس کو بیچارے کی موت آ گئی، انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور بھی حساب کتاب ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے اس سے یہ بات پوچھی، تیرے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جائے؟ کسی نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہو، تیری مغفرت ہو رہی ہے، تجھے تو ہم جنت میں پہنچا رہے ہیں، لیکن تیرے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں کہ اس بیچارے کو اس کو بدلہ دیا جائے؟ اس نے کہا صاحب اللہ میرے ذمہ تو کسی کا کوئی احسان نہیں، میرے ذمہ کسی کا کوئی احسان نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم کھانا کہاں سے کھاتے تھے، تم گزارا کہاں سے کرتے تھے، کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ ان کا جی میں تو کوڑی میں سے ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے فالتو کھانا وہاں ڈال دیا کرتا تھا اور میں اس میں سے اپنا گزارا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو روزی کی تلاش میں نکلا تو میرا راستے میں انتقال ہو گیا، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو ابھی یہ بات چل رہی ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اس بادشاہ کو جہنم میں جو جل رہا تھا اس کو لایا گیا۔ اس نے دیکھتے پہچا ہاں صاحب یہی ہمارا راجا تھا، بادشاہ تھا، اور یہ اپنے فالتو کھانا ڈال دیا کرتا تھا، اس میں سے میں چن کر کھا لیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل اس کا بادشاہ کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کے جنت چلے جائے۔ اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑ، حدیث قدسی میں، اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑ ساتھ میں جنت لے کے چلا جائے۔ اگر کھانا پھینکتے وقت اس نے یہ نیت کر لی ہوتی کہ اللہ کی مخلوق اس میں سے کھا لیا کرے گی تو میں اس کو جہنم میں بھی نہ ڈالتا۔ یہ ہے سنانے کی بات۔ کھانا پھینکتا تھا، پھینکتے وقت اگر یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس میں سے کھائے گی، کوئی چلتا پھرتا غریب کھا لیا کرے گا، تو میں اس کو جہنم میں بھی نہ پہنچاتا۔ لیکن اس بدبخت نے نیت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی تیرا گزارا ہوا اس کے پھینکنے سے، اب تو اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں جنت میں لے کر چلا جائے۔ اللہ اس طرح اکرام انسانیت، اکرام مومن، اکرام ولی، اکرام عالم، اس پر اتنا نوازتا ہے۔ بدکار جو جہنم میں جل رہا تھا اور کوئی نیت اس نے عمل میں نہیں کی ہے، لیکن بہرحال ایک اللہ والے کا کام چلتا تھا، تو اسی کو کہا پکڑ اس کا ہاتھ اور ساتھ میں لے کے جا۔ تو کسی کو لعن طعن کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا بالکل گوار نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی پہ کس کو وہ معاف کرے گا، کس کو پکڑے گا، کس کو جنت میں لے جائے گا، کس کو ادھر دھکیلے گا۔ زندگی بھر کے گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے موٹے عمل کی وجہ سے بہانہ بنا کر معاف کر سکتا ہے، اور زندگی بھر کا عابد اس کو بھی کوئی سی بات پر پکڑنا چاہے گا تو روک لے گا۔ انہ من نوقش فقد ہلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مستقل دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ میرا آسان حساب لینا، اللہ میرا آسان حساب لینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا مطلب اس کا، آسان حساب آسان حساب؟ تو فرمایا جس سے پوچھ تاچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہوگا۔ آسان حساب مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ نظر ڈال کے چل جائے۔ اگر یوں پوچھ لے یہ کیوں، جس سے کیوں شروع ہو گئے وہ ہلاک، کیوں نہ ہو، بس یہ ہے حساب آسان۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگانی چاہیے اور کسی برے سے برا آدمی کو برا نہیں جاننا چاہیے. مولوی صاحب دھوکہ دھڑی کرے آدمی بات سے پھر بھی محبت ہوتی رہے. محبت کی بات الگ ہے. محبت کی بات الگ اب ہے. مطلب جو تو موسو بات ہے میں نے مجھ سے بڑے بھائی میں تیرے بیٹ تو میرا باپ ہے تو فلانو تو بھینکو تو بچن بھرے ہوں نے یہ پورا کروں اور جب میں نے کر کے کام پھر تو دیے اور میں دیے جب کہا ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو قلبی تعلق محبت اس میں آپ الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کو ناکارہ سمجھنا اور سمجھنا کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا یہ جلے گا یہ عقیدہ صحیح ہے. میں تو خود دکھیواز میں تم گاؤں تو کھڈا میں جا مل لگے نہ بد دعا مت دو کبھی کبھی بد دعا. میرے سنگ بہت ظلم کرا میں نے مصیبت بھگتی بڑی بڑی بات کرایا تیرے ہی نہیں سب کے سب بوڑھے بڑوں کے یہ حال ہے بیچارے اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں لیکن کبھی بد دعا نہ دو کبھی بد دعا نہ. اگر آپ کی بد دعا کی وجہ سے آپ کا بیٹا آپ کا کوئی رشتہ دار قریبی جہنم میں جائے گا تو آپ کو کیا ملے آپ کو کیا ملے آپ درگزر ہی کریں. میں جب لوگ کہتی نہ ہری وروں تیرا بھائی بیٹا مور پکڑ کھائے وہ مصیبت ہٹا میرے اللہ والے سمجھتے بیچارے اولاد کی طرف بیچارے ظلم ہی کرتے نہ مان لو کتنے بیچارے سب ایسے ہی پریشان اللہ اس کو بھی سمجھتے. میں نے کہتی بیٹا میرا پھینٹا کی لا رہا ہے کوئی طرح نہ اثر مان جی جی میں تو دکھی بہت جوڑ کے اللہ والے کو سمجھتے بیچارے سب زخم کھائے بیٹھے سب زخم کھائے بیٹھے ہدایت کی دعا کریں اس کے لیے بیچارے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ کتنا ہی خراب ہو برا ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا سکتا ہے اگر وہ بخشنا چاہے گا. اور اگر پکڑ نہیں چاہے گا اچھے سے اچھا آپ اس کو پکڑ لے گا. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور اپنے سے کچھ ہو پا رہا ہے تو اپنا آپ کو بہت کامل نہ سمجھیں. ڈرتے ہی رہیں آخر دم تک. یہی کامل ہونے کی نشانی. جس دن ہم نے یہ خیال کر لیا بھائی ماشاء اللہ اب تمہیں بزرگ ہوگا اب تو میں تصویر نے بھی پورا کرنے لگا اور تہجد گزار بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا جس دن یہ خیال ہے اس دن ہم نیچے جا رہے ہیں اور سب کچھ کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہے پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں پتہ نہیں کیا معاملہ میرے ساتھ ہوگا. تو پھر انشاءاللہ امید ہے اللہ سے خیر کی اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے اور آسانی پیدا کریں گے. بہرحال اس میں ایک لفظ آیا لیس المؤمن بالطعان مؤمن طعنہ کرنے والا نہیں ہوتا کسی کے نسب میں عیب نکالنے والا گناہ پر اس کو شرمندہ کرنے والا سب کے سامنے ذلیل کرنے والا مومن نہیں ہوتا. ولا لعان لعنت کرنے والا تیرے پر تیرا ناس ہو جائے تو ماٹی پڑ جائے تو ہلاک ہو جائے تو نو ہو جائے مومن لعن نہیں کرتا. اسی کا نام لعن ہے. لعنت نہ بھیج جیسے بڑا میاں بھی ناراض ہو رہے ہیں یہ نہیں. زبان دل خوش نہیں ہے آپ کا زبان خاموش ہے. زبان وہ اپنے جرم کی سزا خود پا لے گا. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. کبھی نہ اپنی اولاد کو نہ کسی اڑوسی کو پڑوسی کو دشمن کو بھی لعنت نہ کریں. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے لعنت کا مسئلہ یہ ہے جس کو آپ نے لعنت کی ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت پلٹ کر خود ہماری طرف آتی ہے. یہ حدیث میں آیا ہوا ہے. حدیث شریف میں بخاری میں بات آئی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع فرمایا اور ان سے کہا یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن اے عورتوں صدقہ کرو چاہے اپنے زیورات میں سے ہی صدقہ کرو. پیسہ نہیں ہے کچھ اور نہیں لیکن تم نے بالی پہن رکھی ہے ہنسلی پہن رکھی ہے گلے میں تم نے چین ڈال رکھی ہے لڑا جس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس میں سے ہی چاہے صدقہ کرنا پڑے کرو. کیوں اللہ کے نبی کیوں اللہ کے نبی فرمایا انی رأیتکن میں نے تم کو جہنم کے اندر بڑی تعداد میں دیکھا ہے. یعنی جہنم میں جہنمیوں کی بڑی تعداد عورتوں میں مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں. اس لیے تم صدقہ کرو تاکہ تم اپنی جان بچا سکو. دیکھو صدقہ اتنی بڑی چیز ہے تو حضور ان کو دیکھ رہے ہیں جہنم میں اور بچنے کے لیے کیا ترکیب بتا رہے ہیں صدقہ کرو. صدقے سے جہنم سے رہائی ہو جائے گی. میں نے تم کو جہنم میں بڑی تعداد میں دیکھا ہے اس لیے اے عورتوں صدقہ کرو چاہے اپنے زیور تمہیں صدقہ کرنا پڑے. معلوم ہوا کہ صدقے میں یہ تاثیر ہے تو جہنم سے آدمی بچتا ہے. بہت فضائل صدقے کے بڑے فضائل. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے صدقہ کرو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کام بن ہی جائے. بعض روایتوں میں آیا ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے. اچانک حادثاتی موت ایکسیڈنٹی موت کچھ اور موت
ان موتوں سے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے بچاتا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ قصہ آیا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ کھانے کی چیز وہ کھا رہی تھی، جیسے کھجور کوئی چیز، اور وہی ایک ہی عادت اس کے پاس کھجور تھی اور وہ منہ کی طرف ایسے لے گئی۔ اتنے میں ایک بھکاری نے، سائل نے سوال کیا، اللہ کے واسطے کچھ دی تھی، اس نے منہ میں سے نکال کے وہ کھجور صدقہ کر دی، اور کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے، وہی کھجور نکال کے صدقہ کر دی۔ وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد یہ حادثہ پیش آیا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو، لڑکے کو جو بچہ تھا عورت کا، اس کو منہ میں بھرا اور لے کے بھاگا۔ عورت پیچھے پیچھے دوڑی، ابنی میرا بیٹا، میرا بچہ، لے کے بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتہ بھیجا، جاؤ اس بھیڑیا کے منہ میں سے اس بچے کو بچاؤ۔ تو فرشتہ آیا، بھیڑیا کے منہ میں سے اس نے نکالا، دیری کتنی لگتی ہے فرشتوں کو آنے جانے میں، فوراً منہ میں سے بچایا۔ اور جا کر اللہ نے فرمایا اب اس عورت کو یوں کہو کہ تو نے اپنے منہ کا صدقہ کیا تھا، منہ کی خوراک، منہ کا لقمہ صدقہ کر دیا تھا، اس کے بدلے میں بھیڑیے کے منہ کا لقمہ ہم نے واپس کر دیا۔ یہ حدیث میں آیا ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ جیسا عمل کیا اللہ نے جواب میں ویسے کر دیا۔ تیرا بچہ بھیڑیے کے منہ میں لقمہ بن چکا تھا، لیکن تو نے اپنے منہ کی چیز صدقہ کی تھی، تو تیرے منہ کا صدقے کی برکت سے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ ہم نے تیرے لیے واپس کر دیا۔ جب فرشتے نے خبر بھی سنائی اس کو، یہی وہ چیز، ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ کرنا بری موت کو ٹلا دیتا ہے۔ بری موت آ رہی تھی نہیں بچے کی، لیکن صدقے کی برکت سے وہ منہ کا لقمہ واپس، اس لیے کہ منہ کی چیز صدقہ کی۔ یہی اللہ کے یہاں جیسا عمل کرو گے اللہ پاک بدلے میں ویسا کرے گا۔ اللہ کے یہاں ہر عمل محفوظ کیا جاتا ہے اور ہر عمل کا بدلہ ہے، کبھی کبھی اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس کا بدلہ دنیا میں یہاں ملا کہ عورت کے منہ کا لقمہ بچے کی جان کا رہائی کا اور چھٹکارے کا سبب بن گیا۔ لیس المؤمن بالطعان، مؤمن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولا اللعان، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولا الفاحش، بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ شرم کی، میاں بیوی کے آپس کے درمیان کی جو باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ان کو آپس میں مجلس میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، یہ فاحش، فحش گوئی، گندی باتیں، میاں بیوی کے راز کی باتیں، یہ کرنا فحش گوئی، یہ حرام ہے۔ بلکہ جو اپنی بیوی یا اپنا حال دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، ایسے جیسے کھلا زنا کرنے کا، یہ حدیث میں ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، خاص طور سے شادی کے کچھ دنوں بعد تک تبصرہ ہوتے ہیں، آپس میں اپنی باتیں سناتے ہیں، سہیلیوں کو وہ جا کے سناتی ہے یا اپنے یاروں کو سناتے ہیں، یہ زنا کے حکم میں، اس سے بچنا ہے۔ ولا البذی، بدگوئی کرنے والا، معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں، بدگوئی کرنے والا یعنی سب و شتم کرنا، گالی دینا، کسی کا دل دکھانے والی باتیں کرنا، یہ بدگوئی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا، جو ان باتوں کو کرتا ہے ایمان کی کمزوری، جس میں کامل ایمان ہے وہ لعن طعن بھی نہیں کرے گا، وہ بے حیائی کی باتیں بھی نہیں کرے گا، وہ بدگوئی بھی نہیں کرے گا، کسی پہ عیب بھی نہیں لگائے گا، جس کا ایمان کامل ہے۔ اور جو ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان ضرور اس کو بچا لے گا، لیکن ایمان کمزور ہے تو ظاہر بات ہے ان گناہوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه۔ فحش گوئی، بے حیائی کی باتیں کرنا نہیں ہوتی ہے کسی چیز میں مگر وہ اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔ کسی بندے میں، کسی بندی میں بے شرمی کی باتیں کرنے کا مزاج ہے تو لوگوں کے معاشرے میں وہ بے عزت ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، لوگ اس سے دور ہٹیں گے، یہ یار بہت خراب آدمی، یوں ہی باتیں کرتا ہے، کس طرح کا، کم سے کم دیندار تو پور ہو ہی جائے گا، تو اس کی مزاج کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن جو دیندار، نمازی اور تقوی والے ہوں گے وہ اس سے دور ہو جائیں گے، وہ اس کو عیب دار کر دے گی۔ وما كان الحیاء فی شیء، اور حیا، شرمندگی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اس کو مزین کر دیتی ہے۔ شرمندگی سے، حیا سے، شرمیلا مزاج ہونے سے بندہ باوقار بنتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں عزت والا بنتا ہے، دینداری کا ایک چھاپ اس کی قائم ہوتی ہے شرم والا آدمی سے، اور جو بے شرم ہوتا ہے وہ معاشرے میں بے عزت ہو جاتا ہے۔ یہ دو حدیثیں اس باب میں آئی تھی، اللہ کے کرم اور فضل سے جو مناسب تھا وہ کہہ دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری مجلس آخری مجلس ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے رمضان کے آخری عشرے میں۔